شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے، اور وہ اپنا نام آن ایئر نہیں کروانا چاہتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں کوٹ عبد المالک کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہانی جس کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے وہ میری کزن سسٹر ہیں، آپ ہی ہیں میری۔ یہ کہانی ان کے ساتھ پیش آئی، اور جب یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تو ان کے ساتھ ہم سب لوگ، پوری فیملی جو تھے، جو ہم قریبی رشتہ دار تھے کیونکہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہیں، ہم سب لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ہم لوگوں نے بھی بہت پریشانی والا وقت دیکھا ان کے ساتھ ساتھ۔ تو کہانی کچھ اس طرح پیش آئی ان کے ساتھ کہ میری جو آپی ہیں ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور یہ 2-3 سال پہلے کی ہی بات ہے۔ تو اب تو ان کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جب ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا تو جب ہم لوگوں نے ان کے رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی، تو جو لڑکے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی جو ہے وہ جلدی کرنی ہے۔ ہم لوگوں نے جب شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، اور جیسے ہوتا ہے کہ جب دلہن کی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں، مہندی کی، اپٹن کی، تو جیسے دلہن کو مایوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، اسی طرح میری جو آپی تھیں، میری آپی کو بھی مایوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تو جب انہیں مایوں میں بٹھایا، اپٹن وغیرہ لگا کے، رسم وغیرہ کر کے، تو میری آپی کو میری امی نے، میری خالہ نے، جو گھر کے بڑے تھے، ان سب لوگوں نے میری آپی کو یہ ہدایات دیں بہت سخت، مطلب اس سے کہ بہت سختی سے انہوں نے ان کو بولا کہ آپ نے بالکل بھی کہیں پر جانا نہیں ہے باہر، جیسے ویرانے میں چلے جاتے ہیں یا کسی درخت کے نیچے سے نہیں گزرنا، اوپر چھت پہ بھی اکیلے نہیں جانا، اور شام کے بعد بالکل بھی آپ نے اوپر چھت پہ نہیں جانا۔ تو جو میری آپی تھیں وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی تھیں، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے تو باہر جانا پڑے گا شاپنگ وغیرہ کے لیے، کیونکہ جب انہیں اپٹن میں بٹھایا تھا تو اس کے 3-4 دن بعد جا کر مہندی کا فنکشن ہونا تھا۔ تو میری آپی جو تھیں وہ کہنے لگیں کہ میں تو جاؤں گی اگر مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہوئی، مجھے کوئی چیز میری لینی ہوئی شاپنگ کے لیے۔ تو انہوں نے، جو میری خالہ تھیں، میری امی تھیں، انہوں نے انہیں بہت تھوڑا ڈانٹا بھی، انہیں سمجھایا بھی کہ یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا کہ جو دلہن ہوتی ہے، جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اپٹن کی جو دلہن ہوتی ہے، وہ اس طرح اکیلے باہر نہیں جاتی، کسی ویرانے سے نہیں گزرتی ہے، تو ایسے اچھا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان کو صحیح طرح نہیں بتایا تھا یہ بات کہ کس وجہ سے وہ اس طرح بول رہے ہیں۔ تو جو میری آپی تھیں وہ یہ بات سن کر ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے وہ تھوڑا سا ناراض بھی ہو گئیں، لیکن انہوں نے ان کے سامنے تو یہ بول دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گی، نہیں جاتی میں باہر کہیں پہ۔ اس کے بعد میری آپی کو کسی چیز کی ضرورت تھی، مہندی کا کوئی سامان تھا جو میری آپی کو چاہیے تھا، اور وہ انہیں اسی ٹائم یاد آیا 1-2 دن کے بعد، اور اس کے ہی اگلے دن مہندی تھی۔ تو میری آپی مجھے آ کر کہنے لگیں کہ تم مجھے لے کے چلو، اور مجھے بازار سے کچھ سامان لے کر آنا ہے اپنی مہندی کے لیے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آپی کو صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھے بھی پتہ تھا، کیونکہ میری خالہ نے، امی نے سب کو ہی منع کر دیا تھا کہ اگر یہ کسی کو بھی بولے تو کسی نے اس کو بازار وغیرہ ادھر ادھر نہیں لے کے جانا، اگر یہ کوئی چیز کہتی ہے تو وہ آپ خود لے آئیں۔ تو میں نے آپی کو بولا کہ آپ مجھے بتا دیں، میں لے کے آ جاتا ہوں، اور آپ گھر سے باہر نہ جائیں، کیونکہ امی نے، خالہ نے بہت سختی سے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ کو باہر نہیں جانے دینا۔ تو جب میری آپی نے یہ بات سنی کہ کوئی بھی ان کو یہ لے کے نہیں جا رہا باہر، اور میری امی نے اور خالہ نے ایسے سب کو بولا ہوا ہے کہ اسے باہر نہیں لے کے جانا، تو میری آپی کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کسی کو بھی بتایا نہیں، کسی کو بھی یہ انفارم نہیں کیا کہ وہ خود بازار اکیلی جا رہی ہیں، اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ امی خالہ کام میں مصروف ہیں تو وہ پیچھے سے بازار کے لیے نکل گئیں اکیلے۔ اب جب وہ بازار کے لیے گئیں، انہیں کافی ٹائم ہو گیا، وہ واپس ہی نہیں آئیں،
تو ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ جب ان کے کمرے میں گئے، جب امی خالہ ان کو کھانا دینے کے لیے گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہیں۔ تو ہم نے پورے گھر میں دیکھا، ہم نے ادھر ادھر دیکھا، چھت پر بھی جا کر دیکھا، آپی کہیں نہیں ملی۔ تو جب آپی ہمیں نہیں ملی، ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آپی چلی کہاں گئی ہیں، کیونکہ اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ آپی بازار چلی گئی ہیں۔ تو جب ہم لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے، کافی ٹائم ہو گیا، شام ہونے مطلب شام ہو چکی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو جو میری آپی تھیں وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں، اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں تو ہم نے دیکھا ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز وغیرہ ہیں، اور میری جو امی اور خالہ تھیں وہ میری آپی کو ڈانٹنے لگ گئیں، ان سے پوچھنے لگ گئیں کہ تم کہاں گئی تھیں، تم اس طرح ہمیں بنا بتائے تم باہر گئی ہو، ہم نے منع بھی کیا تھا۔ لیکن آپی جو تھیں وہ کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہی تھیں، اور ان کی جو حالت تھی، مطلب ان کا جو حلیہ تھا، وہ دیکھ کے ہمیں بڑا عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ بہت عجیب بیہیو کر رہی تھیں، بہت چڑچڑا بیہیو کر رہی تھیں، کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھیں، اور جیسے ان کے فیس پہ کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہے، اور وہ بس چپ کر کے اندر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ تو جو میری امی اور خالہ تھیں وہ باہر بیٹھ کر بات کرنے لگ گئیں کہ یہ دیکھ لو آج کل کے مطلب بچے بات ہی نہیں مانتے بالکل بھی، بڑے سمجھاتے رہیں گے لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو جو میری بہنیں تھیں، میری بہنیں ان کے پاس گئیں، آپی کے پاس، اور انہوں نے بتایا کہ امی اور خالہ بہت زیادہ آپ سے ناراض ہیں، اور بہت زیادہ وہ غصہ کر رہی ہیں، آپ اس طرح کیوں گئی تھی، آپ کبھی ہمیں تو مطلب ایٹ لیسٹ بتا دیتی کہ آپ کہاں جا رہی ہو۔ تو میری آپی جو تھیں وہ نیچے فیس کر کے بیٹھی ہوئی تھی اپنا، تو جب وہ انہیں ہلا ہلا کے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، بات تو بتاؤ، اور آپ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہو، بات ہی نہیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے، تو جو میری آپی تھی انہوں نے میری بہن کی طرف ایک دم گھور کے دیکھا، تو جو میری بہن تھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی ان کے کمرے سے۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس نے آ کر میری خالہ کو، میری امی کو بتایا کہ میں ابھی اس سے بات کر رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے اسے مطلب ہلا کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں تم بیہیو کر رہی ہو، تو اس نے میری طرف جیسے ہی دیکھا، اس کی آئیز جو تھیں وہ بہت چینج ہوئی ہوئی تھی، جیسے نا پوری آئی بول اس کا وائٹ ہوا ہوا ہے۔ تو جو میری امی اور خالہ تھیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں بات سن کے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی وہ کہ مطلب میری آپی کے کمرے میں گئیں، انہوں نے جا کر دیکھا تو میری آپی جو تھیں وہ بالکل نارمل بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میری امی اور خالہ ڈانٹنے لگ گئیں میری بہن کو کہ تم پاگل، مطلب ایسے کر کے نا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے، مطلب یہ ابھی ابھی باہر سے آئی ہے اتنی دیر سے، اور ہم اتنا پریشان، اوپر سے تم اپنی باتیں کر کے ہمیں پریشان کر رہی ہو۔ تو امی اور خالہ نے میری آپی کو ایسے ڈانٹ کے اور بس چپ کروا دیا۔ تو رات کے وقت ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے، اگلے دن مہندی تھی، تو میری جو بہن تھی وہ اس نے مجھے پھر بتایا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا، لیکن کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ نا مطلب جو ہماری آپی ہیں نا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کوئی ان کے ساتھ نا، ایسے کسی انسان کی آنکھیں ایسے اچانک سے بدل نہیں جاتی، بالکل وائٹ نہیں ہو جاتی۔ تو میں نے انہیں یہی کہا، جو میری سسٹر تھیں، کہ آپ چپ ہو جاؤ، اگر آپ کچھ اور بولو گی تو پہلے ہی سارے بہت پریشان ہیں، اور آپ کی وجہ سے پھر وہ یہ نہ ہو آپ کو اور زیادہ ڈانٹ پڑے۔ اگلے دن مہندی ہوئی، اس کے اگلے دن بارات ہوئی، لیکن آپی کا جو بیہیو تھا ہم لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، وہ بہت زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ مطلب جیسے وہ اپٹن والے دن جیسے ہی وہ واپس آئی تھیں بازار سے، تب سے ہی آپی کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، اور بہت چڑچڑی رہنے لگ گئی تھی، امی کی، خالہ کی، کسی کی بھی بات کا وہ بالکل جواب نہیں دے رہی تھی۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اس بات سے بھی کہ پتہ نہیں آپی کو ہو کیا گیا ہے، لیکن اب شادی تھی، شادی بھی ہم لوگوں نے اٹینڈ کرنی تھی، سارے انتظامات دیکھنے تھے۔ تو ان کی شادی جو تھی وہ خیریت سے ہو گئی، اور اس کے بعد شادی کے بعد اچانک سے ان کے جو سسرال جو تھی ان کی، وہ دوسرے شہر میں تھی، ان کی شادی ہو کر وہ دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ تو جو ان کی سسرال تھی وہاں سے کال آئی میری خالہ کو، اور میری خالہ نے جلدی سے میری امی کو بلایا کال کر کے، اور جب میری خالہ میری امی سے بات کر رہی تھی تو خالہ بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہی تھی، کیونکہ مطلب جب وہ کال پہ بات کر رہی تھی تو فون میں سے تھوڑی تھوڑی آواز ہمیں آ رہی تھی خالہ کی، تو ہم لوگ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ اب امی کو تو میں نے ہی لے کے جانا تھا اپنے ساتھ گاڑی پہ، تو میں امی کو بائک پر لے کے گیا خالہ کے گھر، اور جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو خالہ جو تھیں وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں بیٹھی ہوئی، ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے کہ خالہ اس طرح رو رہی ہیں بیٹھ کے۔
تو امی خالہ کے پاس بیٹھیں، ان کو چپ کروایا، پانی پلایا، پھر ان سے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیا ہوا ہے، اس کے سسرال والوں نے کیا کہا ہے، کیا وہ کسی چیز کی مطلب ایسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو جو میری خالہ تھیں وہ کہنے لگیں کہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مطلب جو میری امی تھیں انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو میری جو خالہ تھیں وہ کہنے لگیں کہ ان کا فون آیا تھا اور وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ ہمیں بلا رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی پر نا کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، کسی چیز کا نا، جیسے جنات ہوتے ہیں تو ان کا نا بسیرا ہو گیا آپ کی بیٹی پہ، اور آپ کی بیٹی نا بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے، آپ اسے آ کر یہاں سے لے جائیں۔ تو ہم لوگ جب ہم نے بھی یہ بات سنی، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ، تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ اچانک سے آپ ہی کو کیا ہو گیا، آپ ہی تو بالکل ٹھیک تھیں۔ تو جیسے ہی ہم لوگ ان کے گھر پہنچے 1-2 دن کے بعد، تو جب ہم لوگ ان کے گھر گئے وہ بھی بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ ان کو دیکھ کے اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں بٹھایا اور انہوں نے تہذیب سے اور تمیز سے انہوں نے ہم سے بات کی، اور انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے آپ کی جو بیٹی ہے اس کا جو پہلے مطلب جیسے وہ ہم سے ملتی تھی بڑی خوشی سے، بڑے مطلب تہذیب سے، وہ بالکل اس کے اندر سے ختم ہو گیا سب کچھ، وہ بالکل بھی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی جب سے شادی ہوئی تھی، بہت چڑچڑی رہنے لگ گئی تھی وہ، اور اچانک سے ابھی پچھلی رات ہی اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی بہت کوشش کی ہے، سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب ہم لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کے مطلب اندر سے جیسے اس نے ہم سے بات کرنی شروع کی، وہ بہت غصے میں بات کر رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز میں کسی اور کی آواز ہے نا، کسی جیسے مرد کی آواز ہوتی ہے تو وہ کسی مرد کی آواز میں بولنا شروع ہو گئی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ میں اسے مطلب جان سے مار دوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور تم لوگ دیکھنا میں اسے مطلب جان سے مار دوں گا، تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے ایسے۔ تو جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم نے کہا کہ کدھر ہے وہ جو میری آپی تھیں، تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اسے باندھ کر رکھا ہوا ہے کمرے میں نا، مطلب اس کے بیڈ سے، تو جب میری خالہ نے یہ بات سنی کہ اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو میری خالہ جو تھیں وہ ان سے پوچھنے لگیں کہ کیوں آپ نے اسے کیوں باندھ کے رکھا ہوا ہے ایسے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ پچھلی رات کو جب اس نے یہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی، تو جب ہم لوگوں نے اسے جا کر اس کے کمرے میں اس کے بستر پر جب ہم نے لٹایا تو تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ یہ سارا کیا واقعہ ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، تو اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور یہ جو تھی اپنے کمرے میں سے بھاگتی ہوئی یہ باہر چلی گئی گھر سے، اور ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے اسے پکڑنے کے لیے، لیکن اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ یہ بالکل بھی یہ پکڑی نہیں جا رہی تھی ہم لوگوں سے، اور یہ بھاگتے بھاگتے ایک جو کچرے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں وہاں جا کر یہ اس کچرے کے اوپر جا کر بیٹھ گئی، اور اس کچرے میں سے بہت جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھانا شروع ہو گئی۔ تو ہم لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی تو ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو ان کی نا ایک رشتہ دار تھیں، مطلب جیسے ہم لوگ تھے، ہم بھی ان کے خالہ کے مطلب تھے، ان کے کزنز وغیرہ تھے، ان کی بھی ایک رشتہ دار تھیں، وہ پتہ نہیں ان کی کیا لگتی تھیں، ہمیں نہیں پتہ، تو وہ بیچ میں کہنا شروع ہو گئی کہ آپ لوگوں نے نا ہم سے چھپائی ہے یہ بات، آپ لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ نا پہلے سے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، آپ لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اس کی شادی کر دی ہے ایسے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میری خالہ نے امی نے انہیں بڑا سمجھایا کہ یہ بالکل ٹھیک تھی شادی سے پہلے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نا اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور یہ وہ، تو ہم نے ان کی بڑی منتیں کیں، بڑی ان سے ہم نے گزارش کی کہ ایسا نہ کریں، آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، اور ہم لوگ نا مطلب کوئی ڈھونڈتے ہیں مولوی صاحب تو اس کا علاج کرواتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اتنا مطلب جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ بھی اس بات کے لیے مان گئے۔ اس کے بعد میری جو آپی تھیں وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئیں، بہت زیادہ، جیسے ان کے جسم میں بالکل بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، ان کا رنگ ایسا پیلا پڑ گیا تھا، اور میری آپی جو تھیں وہ بول بھی نہیں پاتی تھیں بالکل بھی، جو بھی وہ بات انہوں نے مطلب کرنی ہوتی تھی وہ اٹھ کر چل بھی نہیں پاتی تھی، ان کو اتنی کمزوری ہو گئی تھی، اتنا ان کا تھوڑے ہی دنوں میں اتنا ویٹ لاس ہو گیا تھا ان کا، اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ وہ نہ کچھ کھاتی تھیں نہ پیتی تھیں، اگر انہوں نے کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو وہ صرف اشارے میں بتایا کرتی تھیں کہ مجھے
یہ چیز چاہیے۔ تو کافی ہم لوگوں نے کوششیں کیں ادھر واپس اپنے شہر آ کر، انہوں نے بھی کافی کوششیں کیں۔ تو مطلب جو میرے تھے، ہمارے جو آپی کے شوہر تھے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے آپی کی وجہ سے۔ تو جو ان کے رشتہ دار تھے وہ باتیں بنانا شروع ہو گئے کہ مطلب ایسے آسیب زدہ لڑکی کو ایسے انہوں نے شادی کر دی ہے، یہ وہ، مطلب ان کا بھائی کا دماغ وہ خراب کرنا شروع ہو گئے کہ مطلب یہ لڑکی پہلے سے ہی آسیب زدہ تھی اور تمہیں بتایا نہیں ان لوگوں نے، اور شادی کر دی انہوں نے، یہ وہ۔ لیکن جو بھائی تھے وہ بہت اچھے تھے، بھائی نے بالکل بھی مطلب میری آپی کا ساتھ بالکل بھی نہیں چھوڑا کبھی بھی، اور بھائی نے ان کی بہت زیادہ کیئر کی، بہت زیادہ ہم لوگوں کا ساتھ دیا بھائی نے، ان کے سسرال والوں نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے ہم لوگوں کو۔ پھر ایک دن ہمیں ایک مولوی صاحب کا پتہ چلا اور ان سے ہم نے جا کر سارا مسئلہ بتایا، ساری بات کی، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا شادی سے پہلے مطلب اس کو کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ تو پھر مجھے جب دماغ میں وہ بات آئی، جب وہ اپٹن میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بازار گئی تھی، تو میں نے مولوی صاحب کو وہ واقعہ بتایا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے اس کے پاس لے کے چلیں، تو ہم لوگ اسی وقت ان کے گھر کے لیے نکل گئے اور کچھ گھنٹے لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں۔ تب تک ہم نے ان کو بھی کال کر دی تھی کہ ہمیں مولوی صاحب کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ان کو ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے گھر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ گھر پر ہی ہیں، آپ لے آئیں۔ تو جیسے ہی مولوی صاحب ان کے گھر پہنچے تو جو میری آپی تھیں وہ مطلب ایسے سوئی ہوئی ہوتی تھیں جیسے وہ بے ہوش ہوں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، وہ کافی گھنٹے وہ سوئی رہتی تھیں اور نہ کھاتی تھیں نہ پیتی تھیں۔ تو اس وقت آپی سوئی ہوئی تھیں جب مولوی صاحب ان کے گھر گئے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے ان کے گھر کے اندر انٹر کیا ہم لوگوں کے ساتھ، تو جو آپی تھیں وہ اچانک سے وہ جاگ گئیں اور وہ چیخیں مارنا شروع ہو گئیں بہت غصے میں۔ وہ اپنے جو کمرے کی چیزیں تھیں وہ اٹھا کے پھینکنا شروع ہو گئیں بہت زیادہ۔ تو ہم لوگوں کو جب چیخوں کی آواز آئی اوپر سے تو ہم لوگ اوپر بھاگے آپی کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپی بہت زیادہ مطلب اوور کنٹرول ہو گئی تھی، بالکل کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ ان کی جو ساس تھیں، ان کی جو نند تھیں، میری امی، ان لوگوں نے جا کر ان کو پکڑا، ان کو بالکل بھی جیسے آپی اتنی ویک ہو گئی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھیں، اور اس وقت ان میں اتنی جان آ گئی تھی کہ 3-4 عورتوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا لیکن وہ بالکل بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں۔ تو جو مولوی صاحب تھے وہ جلدی سے اندر آئے، انہوں نے جیسے ہی آپی کی حالت دیکھی تو انہوں نے آپی پر دم کیا، اور جیسے ہی انہوں نے آپی پر مطلب دم کر کے انہوں نے پھونکا آپی پر، تو آپی جو تھیں وہ اچانک سے ان کو ایک جھٹکا لگا اور آپی جو تھیں وہ پھر سے بے ہوش ہو گئیں۔ اور مولوی صاحب نے کہا کہ اس پر بہت زیادہ کسی سخت مخلوق کا، کسی بہت زیادہ خوفناک مخلوق کا اس پر سایہ ہو چکا ہے، اس پر بسیرا ہو چکا ہے، تو مجھے اس پر حاضری کروانی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اس سے پتہ نہ کیا یا نہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تو وہ آگے جا کر اسے جانی نقصان پہنچا سکتا ہے بہت زیادہ۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ مجھے آپ لوگ مطلب جو کمرے میں جو چھوٹے عمر کے تھے جیسے میں تھا اور ان کی جو نند تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں، بس جو بڑے لوگ ہیں نا، مطلب وہ جو گھر کے بڑے تھے بس وہ کمرے میں رہیں۔ تو ہم لوگ باہر آ گئے۔ تو جب ہم لوگ باہر آئے تو انہوں نے پڑھائی شروع کی، اور جب انہوں نے پڑھائی شروع کی تو جو میری آپی تھیں ان کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ تو جب میری آپی جو تھیں انہوں نے جب پڑھائی شروع کی تو اچانک سے دوبارہ آپی جو تھیں وہ جاگ گئیں اور وہ بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئیں، بہت خوفناک وہ آوازیں ہمیں باہر تک آ رہی تھیں، اور جب وہ آواز ہم لوگ سن رہے تھے تو ہم لوگ بھی باہر کھڑے ہوئے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں آپی کو ہو کیا گیا ہے، ہماری اتنی اچھی آپی کو اچانک سے۔ تو آپی جو تھیں وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگ گئیں مرد کی آواز میں۔ تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اور اس جن کی ان پر حاضری ہو چکی تھی اس وقت۔ تو وہ جو جن تھا جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کہاں سے آئے ہو، اس بچی کے پیچھے تم کیوں لگے ہوئے ہو، اس کو کیوں اتنا نقصان پہنچا رہے ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو، تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں عفریت جن ہوں اور میں اس ایک درخت پر رہتا ہوں، اور یہ جو لڑکی تھی یہ اپنے اپٹن کے دن میں جب یہ اپٹن میں بیٹھی ہوئی تھی یہ اکیلی بازار جا رہی تھی، اور اس درخت کے پاس اس نے مطلب اس درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا،
اور اس نے میرے اوپر پیر رکھا ہے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس کے پیر رکھنے سے، اور اب میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تب سے میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور میں اس سے اپنا بدلہ لے کے رہوں گا اور میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور جو مولوی صاحب تھے وہ یہ سن کر وہ بہت زیادہ شاکڈ رہ گئے، بہت زیادہ وہ تھوڑے سے وہ بھی گھبرا گئے، کیونکہ جو عفریت جن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت مخلوق ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک مخلوق ہوتی ہے۔ تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس بچی کو تم چھوڑ دو، اس نے بالکل بھی جان کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو وہ جو جن تھا وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی جان لے کے رہوں گا، اس نے میرے اوپر پیر رکھا، مجھے اس نے تکلیف پہنچائی، میں بھی اسے تکلیف پہنچاؤں گا، اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا ہمیں، تو انہوں نے پھر سے پڑھائی کی، اور پڑھائی کر کے انہوں نے جب ان کے اوپر پھونکا آپی کے اوپر، تو آپی جو تھیں وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے ان پر پھونکا تو آپی جو تھیں وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئیں، اور مولوی صاحب نے ہم سب لوگوں کو بولا، کہ میں اکیلے اس مخلوق کا اس مخلوق کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو قابو میں نہیں لا سکتا، تو مجھے جو میرے استاد ہیں، جو میرے پیر ہیں، مجھے انہیں بلانا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں انہیں بلا لیتا ہوں، کیونکہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو عفریت جن ہے، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ خوفناک ہے یہ، تو مجھے ان کے لیے اپنے جو میرے پیر ہیں ان کی مجھے ضرورت ہے، ان کی مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ بالکل بلائیں، بس ہمیں اپنی بچی کی صحت چاہیے، ہمیں اپنی بچی کی جان بچانی ہے، آپ بالکل بلائیں انہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو پیر تھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ تو جیسے ہی ان کے جو پیر صاحب تھے انہوں نے یہ بات سنی کہ میری آپی پر عفریت جن کا بسیرا ہے، تو انہوں نے بالکل ہاں کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی نکل رہا ہوں آپ لوگوں کے گھر کے لیے۔ انہوں نے ایڈریس وغیرہ پوچھا اور وہ کچھ ہی دیر میں وہ آ گئے وہاں پر۔ اور جب وہ پیر صاحب آئے، انہوں نے میری آپی کو دیکھا تو انہوں نے پھر پڑھائی شروع کی، اور مولوی صاحب نے بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھائی شروع کی۔ اور جب وہ جن دوبارہ حاضر ہوا تو جو پیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا اگر تم نے اس بچی کو نہ چھوڑا تو وہ جو جن تھا وہ بہت زیادہ ضدی تھا، وہ بہت اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی جان لے کر رہوں گا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، مجھے تکلیف پہنچائی، اور میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو پیر صاحب تھے انہوں نے اسے بہت سمجھایا، بہت زیادہ انہوں نے سمجھایا۔ اس کے بعد وہ جو جن تھا وہ بات مان گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن جس درخت کے نیچے میں رہتا ہوں، جہاں سے یہ گزری تھی، وہاں پر ان لوگوں کو، جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے سسرال والوں کو بھی، اور جو اس کے سارے ہیں گھر والے، ان سب کو وہاں پر بہت سارا جو گوشت ہوتا ہے، قریباً جو جتنا اس نے گوشت بتایا تھا بکرے کا، وہ قریباً 1 من گوشت بنتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا گوشت وہاں پر چاہیے، اس درخت کے نیچے یہ لوگ وہ گوشت رکھیں، اور پھر میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام کر دیں گے، تو تم اس بچی کو، اس کی جان چھوڑ دو، اس بچی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو وہ جو جن تھا اس نے میری آپی کی جان چھوڑ دی، اور وہ ان کو چھوڑ کر وہ چلا گیا، میری آپی سے وہ اس کو دور کر دیا پیر صاحب نے۔ اور پیر صاحب نے پھر ہمیں کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اس درخت کے نیچے جا کر گوشت رکھ آئیں، ورنہ اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو وہ جو جن ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، اور اس کے بعد اسے ہٹانا مشکل ہو سکتا ہے بہت زیادہ۔ تو آپ لوگ جلدی سے جا کر اور وہ جو گوشت ہے وہ وہاں رکھ آئیں، اور آپ نے پیچھے مڑ کر بالکل بھی نہیں دیکھنا، جو بھی آپ کو آواز آئے، اگر آپ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کی بھی پیچھے سے آواز آئے بلانے کی، کہ کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھنا بالکل بھی کسی صورت میں۔ ہم لوگ جلدی سے گھر واپس آئے، آپی جو تھیں، آپی کو بھی ہوش آ گئی تھی۔ ہم نے آپی سے جلدی سے پوچھا کہ آپی وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے سے آپ گزری تھی؟ تو آپی نے ہمیں بتایا، آپی تھوڑا سا اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ چل پائیں تھوڑا سا، تو ہم لوگ آپی کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو آپی کو یاد آ گیا کہ جو وہ درخت تھا جس کے نیچے سے وہ گزری تھی، اور اس کے بعد سے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی،
تو ہم نے جب وہ درخت دیکھا، ہم نے جلدی سے گوشت کا انتظام کیا، 1 من گوشت کا، بکرے کے گوشت کا ہم لوگوں نے انتظام کیا، اور وہ جو گوشت تھا میں نے اور جو آپی کے ہسبینڈ تھے انہوں نے جا کر ہم لوگوں نے وہاں پر اس درخت کے نیچے وہ گوشت رکھ دیا۔ اور جب ہم لوگ واپس آنے لگے تو ہمیں پیچھے سے بہت زیادہ آواز آنے لگی، بہت عجیب سی، جیسے کوئی جانور یا کوئی اور چیز ہوتی ہے اور وہ غرا رہی ہے، اور اتنا بہت زیادہ عجیب آواز تھی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگ تو جلدی جلدی واپس آئے، اپنی کار میں بیٹھے اور ہم لوگ جلدی سے گھر آ گئے۔ اس کے بعد سے ہم لوگوں نے بھی احتیاط کرنی شروع کر دی کہ ہم لوگ کبھی بھی کہیں سے اگر گزریں گے تو ہم لوگ اس طرح احتیاط کریں گے کہ یہ نہ ہو کہ جو آپی کے ساتھ ہوا وہ ہمارے گھر کے کسی فرد کے ساتھ بھی ہو۔ اس کے بعد میری جو آپی تھیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور اب آپی اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہیں، صحت مند ہیں۔ اور آپی کو وہ والے دن بالکل بھی یاد نہیں ہے جب وہ مطلب پوزیس تھیں، جب وہ جن ان پر اس کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ اور ہم لوگ بھی آپی سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، مطلب کہ ہم لوگ اپنے سے بھی کسی رشتہ دار سے بھی جو اس وقت وہاں موجود تھے، ہم ایک دوسرے سے بھی اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بہت خوف آتا ہے جب ہم لوگ ان دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی جو میری آپی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، یہ کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں لسنرز کہ ہم لوگوں کو جو دلہنیں ہوتی ہیں ان کو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپٹن میں ہوتی ہیں تو وہ اکیلے کہیں پر بھی نہ جائیں، چھت پر بھی اور باہر بھی کہیں اکیلے نہ جائیں، اور کسی ایسی جگہ سے نہ گزریں۔ ایون کہ جو ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہمیں بھی چلتے پھرتے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی جگہ ویران ہے، کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے چلتے پھرتے کہ ان چیزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہماری طرف سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آگے وہ ہمیں کوئی نقصان دیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔